السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. دو بڑی اہم خبریں ہیں اس وقت. ایک تو انڈیا سے کون کون سا بزنس چھوڑ کے جا رہا ہے، اور دوسرا سیف علی خان بڑھ گیا. سیف علی خان کے اوپر عدالت نے کل فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ 15,000 کروڑ، یہ انڈین 15,000 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو اس کی آبائی پراپرٹی تھی وہ ساری اب ضبط ہو گئی ہے. اور کیونکہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اینمی پراپرٹی ہے. اور اینمی پراپرٹی کیا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نواب پٹوڈی جو تھے، اس کے والد، ان کی جو بہنیں تھیں دو، وہ پاکستان آ گئی تھیں. اور یہ کیونکہ آبائی پراپرٹی تھی، اور یعنی ایک آپ سمجھیں کہ وراثت میں ساری فیملی کی آ رہی تھی. تو کئی سال سے یہ کیس چل رہا تھا. اسٹے آرڈر پہ سیف علی خان نے اس کو روکا ہوا تھا کافی زیادہ، اور وہ ان کا یہ تھا کہ جناب یہ ہماری آبائی پراپرٹی ہے، یہ ہمیں دے دی جائے اور ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے. تو کورٹ نے یہ فیصلہ کیا آبائی پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ دو بہنیں پاکستان میں سیٹل ہو گئی ہیں، سارے مشترکہ حصے دار تھے. تو یہ اینمی پراپرٹی ہے. پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستانی اینمی کنٹری ہے، اور جو پاکستانی کی پراپرٹی ہے یہاں پہ وہ سرکار ضبط کرے گی. اور کیونکہ یہ فیملی کی جوائنٹ پراپرٹی ہے تو سیف علی خان ہاتھ دھو بیٹھا. تو جو اس کی اپیل تھی اب وہ بھی خارج ہو گئی، اس کے اوپر بھی فیصلہ آ گیا. یہ 15,000 کروڑ کا ٹیکہ لگ گیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس پراپرٹی کی وجہ سے کرینہ کپور ابھی تک سیف علی خان کے ساتھ تھی، اس کی امید تھی. اور یہ میں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ بالی ووڈ کی شادیاں جو ہیں وہ پیسوں کے لیے ہوتی ہیں. خود کرینہ کی بڑی بہن کرشمہ نے پیسوں کے لیے شادی کی تھی، اور کیسے بھوگتا تھا اس نے سنجے سے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. اب یہ چلی گئی ہے. تو سیف علی خان کا جو ڈرامہ تھا، ایک جھوٹا ڈرامہ کہ جناب گھر میں کوئی انٹروڈر آ گیا تھا، چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اس نے اس کو پکڑ کے مارا اور اس نے اس کو سٹیپ کر دیا اور پتہ نہیں مرتے مرتے بچا. وہ بھی اینڈ میں سٹوری یہی نکلی کہ جناب میڈ کے ساتھ تھے بھائی جان، بیوی آ گئی اوپر سے، اس نے اس کو وہیں پہ جو بھی اس کے ہاتھ لگا اس نے اس کو ناخنوں کے نشان وغیرہ، کیونکہ پولیس کی رپورٹ جو ہے اور اب بعد میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کہتے ہیں لیسریشنز، یعنی سکریچز ہیں. تو سکریچز تو ناخن سے پڑتی ہیں، چھریوں وغیرہ سے، چاقو خنجر سے نہیں پڑتی. تو اس سے پہلے آپ یاد کریں کہ مودی میٹنگ سے کسپور خاندان مل رہا ہے پورا، اور سیف علی خان مودی کو پالش کر رہے ہیں، اس کے جوتے پالش کر رہے ہیں، پیر پالش کر رہے ہیں، گوڈے پالش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مودی خوش ہو. لیکن مودی نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا. اس نے مسلم دشمنی میں سیف علی خان اور اس کے خاندان کے ساتھ آگے کی حد تک چلا گیا. تو اب یہ پراپرٹی ضبط ہو گئی. لیکن آپریشن بنیان المرصوص یہ کتنا کامیاب تھا اور کتنی اس نے انڈیا کو نقصان پہنچایا. جب میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً $1 ٹریلین کا انڈیا کو نقصان ہوا ہے اس میں. اور یہ جب آپ سارا انفراسٹرکچر اس کی کاسٹ ایڈ کرتے ہیں، جو زمین پہ جتنے سسٹمز ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئے ان کی کاسٹ ایڈ کرتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہوئے جہاز جو تباہ ہو گئے ان کی کاسٹ ایڈ کرتے ہیں، تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق زمین کے اوپر کھڑے کھڑے ان کے 26 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. انڈینز ابھی تو نہیں ایڈمٹ کر رہے، لیکن اب جس طرح رافائلز کا اور میگز کا، دیسی طیاروں کا وہ مان رہے ہیں اب 1.5 مہینے کے بعد، تو اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ماننا شروع ہو جائیں گے. خیر، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ کافی کمپنیز نکل گئیں، اور آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ $80 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا سے نکل گئی. لیکن پچھلے 1.5 مہینے کے اندر انڈیا کو کیا نقصان ہوا میرے پاس تفصیل ہے. ہائیونڈائی، یہ جو کوریا کی کمپنی ہے، یہ پورا انڈیا سے ایگزٹ کر گئی ہے. ہائیونڈائی نے سارے آپریشنز بند کر دی ہیں فوری طور پہ، وہ نکل گئی ہے. ان کی انویسٹمنٹس تھیں اولا الیکٹرک میں، اور اس کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. پیناسونک جو جاپان کی کمپنی ہے، وہ انڈیا سے ہوم اپلائنسز سیگمنٹ اس نے پیک اپ کر دیا، فارغ کر دیا. ہولی سم ایگزٹس انڈیا، اور امبوجا اینڈ اے سی سی، اس کی 2 کمپنیز تھیں، ان دونوں اس نے اڈانی کی کمپنیوں کو بیچ دی اونے پونے داموں، اور ان کا ہم نے انڈیا میں کاروبار نہیں کرنا. جنرل موٹر کتنی بڑی کمپنی ہے، دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ہے، فارچون 500 میں سے ہے، وہ بھی انڈیا ایگزٹ کر گئی پوری طرح، لاک سٹاک اینڈ بیرل. فورڈ کمپنی جو ہے وہ بھی ایگزٹ کر گئی، اور انہوں نے ریزن دیا ان کا، ہمیں چند یہ ہفتوں کے اندر $2 بلین کا لاس ہو گیا، اب ہم اور نہیں برداشت کر سکتے. ہارلے ڈیوڈسن، یعنی جو میری عمر کے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ہارلے ڈیوڈسن کتنا رومانٹک قسم کا برانڈ نیم موٹر بائکس وغیرہ کے لیے، سب کے لیے. بہرحال آفٹر سو مینی ایئرز ہارلے ڈیوڈسن لیوز انڈیا، ایگزٹ کر گئی ہے ٹوٹلی. میٹرو اے جی جو ہے
وہ انہوں نے اپنا سارا کاروبار ریلائنس کو بیچ دیا اور میٹرو اے جی جو ہے وہ بھی وہاں سے نکل گئی ہے. پھر اس کے بعد ڈالچی سینکیو یہ انڈیا سے نکل گئے. انہوں نے بھی سارے اپنے کاروبار انڈیا میں ان کو ختم کر دیا, بیچ دیا, کچھ کو وائنڈ اپ کر دیا, سارے امپلائیز کی چھٹی کر دی ہے اور یہ انڈیا سے نکل گئے. تو ایک ہی دن میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ٹاپ کے 11-12 برانڈ جو ہیں وہ انڈیا چھوڑ کر نکل چکے ہیں. لوگ پاکستان کو بتاتے ہیں, یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں جن کی سیاسی مخالفتیں ہیں حکومت سے, وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان سے برین ڈرین نہیں ہوتا. جو پاکستانی باہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے, لیکن جو انڈین باہر ہے وہ انڈین نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ ایک سمجھاتا ہوں, اور میں یہ ایموشنل بات نہیں کر رہا, میں بالکل آپ کو ایک ریئلسٹک بات بتانے لگا ہوں. دیکھیں, آپ نے کبھی کوئی NRI جو انڈیا سے باہر گیا ہوتا ہے نا, اس کو انڈیا واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ اگر دبئی چھوڑ رہا ہے تو کینیڈا چلا جائے گا, کینیڈا سے اس تنگ ہے تو وہ پورچگل چلا جائے گا, پورچگل میں نہیں ہو رہا تو وہ آسٹریلیا چلا جائے گا. وہ انڈیا واپس نہیں آتا. جبکہ پاکستانی جو ہے نا, وہ ایک سٹیج کے بعد کہتا ہے کہ یار پاکستان اگر حالات یہ ذرا سے بہتر ہو جائیں میں پاکستان چلا جاؤں. وہ ڈریم کرتا ہے. کئی آتے بھی ہیں, بہت آتے ہیں یہاں پہ. وجہ کیا؟ وجہ بڑی بیسک سی فرق ہے. مثلا میں لاہور کیوں نہیں چھوڑتا؟ میں لاہور اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میرے ماں باپ, میرے بھائی, میرے دادا نانا سب کی قبریں جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں. یہیں پہ ان کی آخری آرام گاہ ہے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا ایک پل فیکٹر ہے. لیکن لائک اٹ اور ناٹ جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنی چتا کو آگ لگا دیتے ہیں. وہاں قبرستان نہیں ہے, وہاں لاش نہیں ہے, وہاں راکھ کو بھی پانی میں بہا دیتے ہیں. تو ہمارا تو ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ یار یہ ماں باپ کی قبر ادھر ہے, تو ٹرسٹ میں ان کی وہ کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے. یہ اس کو سوچیے گا کبھی. اور یہ جو اب نکل گئے انڈیا سے, no matter what anybody says, they are not coming back. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 5 اور بڑی میجر کمپنیز ہیں وہ بھی اگلے 2 سے 3 مہینے میں وائنڈ اپ کر کے انڈیا سے نکل رہی ہیں. ایسا کیا ہوا؟ ایسا صرف یہ ہوا کہ انڈیا کا جو فساد تھا وہ لوگوں کے آگے ایکسپوز ہو گیا. انڈیا کے جو جھوٹ تھے وہ لوگوں کے آگے بے نقاب ہو گئے. انڈیا کا جو مکروہ چہرہ تھا ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کا, اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا میک اپ اتر چکا ہے. لوگوں کو اس کی اصلیت نظر آ گئی ہے کہ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار. الحمدللہ پاکستان از آن دا رائز, اور انڈیا سے کئی اور پاکستان بننے والے ہیں. مارک مائی ورڈز. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.